نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستو، محرم کا مہینہ بڑی فضیلت والا اور محترم مہینوں میں سے ہے۔ تو اس میں خاص طور عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت ملی۔ یعنی ہم یہ کہہ لیں کہ 10 محرم کے باغ جاگ گئے کہ اسے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی کی شہادت جو ہے وہ ملی۔ تو میرے محترم دوستو، 10 محرم کے بارے میں آپ علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن کا روزہ رکھا، اور اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزہ کے متعلق دریافت کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی پیچھے جو سال گزرا ہے، جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی ضرور ساتھ میں رکھوں گا۔ یعنی یہودی جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ 10 محرم والے دن اللہ رب العزت نے یہودیوں کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی، فرعون کو سمندر میں غرق کیا، اور بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو اللہ نے سمندر میں سے رستے دے کر پار لگایا۔ تو شکرانے کے طور پر یہ 10 محرم والے دن یہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم انشاءاللہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے کہا کہ انشاءاللہ ہم جو ہے مسلمان آئندہ سے 9 اور 10 کا روزہ رکھا کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اللہ نے اگر مجھے زندگی دی تو میں اگلے سال سے 9 کے ساتھ 10 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ میرے محترم دوستو، کتنی فضیلت ہے 10 محرم کے روزے کی۔ اور پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ 10 محرم والے دن اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے دل کھول کر، ان کے لیے اضافی چیزیں بناتا ہے، انہیں مہیا کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، تو اللہ اس بندے کے لیے 1 سال کے رزق کا انتظام فرما دیتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، 10 محرم والے دن خوب اپنے بچوں پہ خرچ کریں، اپنے ہی بچوں کو کھلائیں پلائیں خوب، تو اللہ اس کی برکت سے 1 سال کے رزق کا انتظام فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں 10 محرم 9 اور 10 محرم کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔